اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنے کے فضائل و آداب۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر اسلام اور احکام اسلام کا دار و مدار ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا اور اس کے معنی و مطالب میں غور و فکر آدمی کو خدا کا مقرب بناتا اور اس کی دنیا و آخرت سنوارتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، پڑھنا ثواب اور سمجھنا موجب نجات ہے۔ اس موقع پر چند احادیث سے ذکر کی جاتی ہے۔ حضور اقدس نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری۔ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں سے خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ کڑوا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا۔ بخاری و مسلم۔ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے کہ خوب آسانی و روانی سے پڑھتا ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 اجر اور 2 ثواب ہیں۔ بخاری و مسلم۔ جس کے پیٹ میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مثل ہے۔ ترمذی۔ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے اچھی ہے۔ اگر وہ تمہارے گھروں میں ہوتا تو اب خود اس عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے۔ ابو داؤد۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ ترمذی۔ ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی جلا صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مسلم شریف۔ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعہ کے مابین نور روشن ہوگا۔ بیہقی۔ ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جس نے یاسین پڑھی 10 مرتبہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دے گا۔ ترمذی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یاسین پڑھے گا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ بیہقی۔ قرآن کی 30 آیات کی ایک سورت ہے، آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ابو داؤد۔ جو شخص سورہ واقعہ ہر رات میں پڑھ لے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحب زادیوں کو حکم فرماتے تھے کہ رات میں اس کو پڑھا کریں۔ بیہقی۔ سورہ بقرہ کے خاتمے کی 2 آیتیں اللہ تعالیٰ کے اس خزانے میں سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دونوں آیتیں دیں، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ وہ رحمت ہیں اور اللہ سے نزدیکی اور دعائیں۔ دارمی۔
جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانع نہیں سوائے موت کے، یعنی مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور لیٹتے وقت جو اسے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور آس پاس کے گھر والوں کو شیطان اور چور سے امن دے گا بے حقی۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن